السلام علیکم. آج ہے ہمارے ناول کا پارٹ 3. لیٹس اسٹارٹ. پھر اگلے ہی لمحے اسے دائیں ہاتھ کی بھینچی ہوئی مٹھی زور سے اس کے چہرے کے ساتھ دیوار پر ماری تو اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی. اس نے پھٹی پھٹی بھیگی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا جس کی وحشت سے سرخ ہوتی سے آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں. جب آپ یہ سب جانتی ہیں تو کیوں میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہیں؟ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائے بغیر اگلی لمحے ایک دفعہ پھر اس نے وہی مٹھی دیوار پر پوری قوت سے مارتے ہوئے وحشت زدہ لہجے میں استفسار کیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی. یاور پلیز. روتے روتے اس نے کپ کپاتے ہاتھ بڑھا کر اس کے زخمی ہتھیلی جگڑی تو اسے جیسے کرنٹ سا لگا. اس نے فوراً اپنی ہتھیلی کھینچنی چاہی مگر وہ ہاتھ پرنیا خیبر کے تھے. ان میں سے یاور گردیزی اپنی ہتھیلی کیسے کھینچ سکتا تھا؟ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے. مجھے یہاں رہنا ہے. میں یہاں سب کی نظر میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ سب میرے فرض ہیں. خدا کے لیے مجھے سمجھیں. اس کی ہتھیلی ہولے سے کھولتی سے سختے لہجے میں بولی تو اس کے بھڑکتے دل کو گویا ساکت کر گئی. اس نے ایک لمحے کو آنکھیں زور سے میچنے کے بعد کھولی اور پھر اسے دیکھا جو اس کی ہتھیلی سے بہتا خون اپنے دوپٹے سے روک رہی تھی. آنکھیں صاف کرے اپنی. اس کی بہتی آنکھوں کو دیکھتے اس نے بھاری لہجے میں کہا تو اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنسوں سے تر آنکھیں ایک بار پھر سے اسے اپنے ساتھ باندھنے لگی. پلیز. اس کے ہونٹ پھر سے سرسرائے تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے. میں بینڈیج کر دیتی ہوں. اس کا ہاتھ یوں ہی تھامے وہ بولی تو اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتے ہوئے گویا خود پر قابو پایا تھا. اوکے. وہ اس وقت وہ آنکھیں مزید نم نہیں دیکھ سکتا تھا. اس سے دل کی کیفیت کو دانستاً فراموش کیے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا جو اسے ساتھ لیے بیڈ پر اپنی ہی جانب بیٹھی. فرسٹ ایڈ باکس سامنے رکھے اس کے ہاتھ کو صاف کرنے کے بعد اس پر پٹی باندھ رہی تھی. آپ فریش ہو لیں. آپ کے شرٹ کپڑوں پر خون لگ گیا ہے. چند منٹوں بعد جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اسے ہدایت دی اور خود اپنے وہی کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگا. آپ پینٹ پہن کے آ جائیں. آپ کا ہاتھ زخمی ہے. میں آپ کی ہیلپ کر دوں گی. اس کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے قدم اس کی جھجکتی آواز پر تھمے. بنا کچھ کہے یوں ہی باتھ روم میں ملبوس اس کی سمت پلٹا اور اس کے بالکل سامنے آ ٹھہرا تھا. مجھے فرشتہ ہرگز نہ سمجھے. باخدا بندے بشر ہوں. میں آپ کے سامنے اپنی ذات فراموش کر بیٹھتا ہوں. اس لیے میرے جذبات کو اتنا مت ابھارے کہ میں یہ بھی فراموش کر دوں کہ آپ میرے پاس امانتاً موجود ہیں. اس کے اخروٹی رونے کے باعث گلابی ہوتے پرکشش آنکھوں میں جھانکتا وہ گہرے لہجے میں اس پر بہت کچھ باور کرواتا. اس کے روئے روئے کو حیا و شرم کے احساس سے جھنجھنا کے رکھ گیا. دہکتے ہوئے سرخ چہرے اور تپتی ہوئی لوؤں کے ساتھ اس نے اس کے ڈریسنگ روم کی طرف مڑتے قدموں کو دیکھا اور پھر بیڈ پر جیسے ڈھیر سی گئی. یا خدا. وہ ابھی تک یاور کے کیے گئے انکشاف کے زیر اثر تھی. میں آپ کے سامنے اپنی ذات فراموش کر بیٹھتا ہوں. جن احساسات کو وہ ایک سیاستدان کی چند روزہ محبت سمجھی تھی وہ کیا روپ دھار بیٹھے تھے اور ان احساسات کا اصل روپ اس کے حواس معطل کر چکا تھا. پرنیا خیبر کو خیبر حویلی سے بھاگ کے گئے ہوئے 2 ماہ ہونے والے تھے. ان لوگوں نے اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا تھا. شہر میں بھی ہر مشکوک بندے کو ان نے چیک کر لیا تھا مگر وہ تھی کہ مل ہی نہیں پا رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس لڑکی کو آسمان کھا گئی یا زمین نگل گئی. اپنے فلیٹ پر موجود شیراز لکھانی اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھا اپنے تیش کا اظہار کر رہا تھا. نہ آسمان نے نگلا ہے نہ زمین نے کھایا. اس لڑکی کو کسی کی سپورٹ ملی ہے کیونکہ اگر وہ شہر کے کسی بھی ہاسٹل میں نہیں ہے کسی جاننے والے کے پاس بھی نہیں ہے تو مان لے کہ کسی نے اسے سپورٹ کیا ہوا. اس کا ایک دوست سگریٹ کے گہرے کش لگاتا وہ بولا تو اس کا غصہ دوبالا ہونے لگا. کون سپورٹ کرے گا اس سالی کمینی کو؟ اس کی ماں بہنوں کو میں اچھے سے چیک کر چکا ہوں. ویسے بھی ان میں اتنی ہمت نہیں ہے. کالج میں اس کی ایسی دوستیں ہیں ہی نہیں جو اسے پھڈے میں ٹانگ اڑائیں. وہ شراب کے گھونٹ بھرتا اپنے غصے کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش میں تھا. پھر اب اس شخص کا کیا کرے گا جس سے کروڑوں کا مال لیا ہے تو انہیں فقط اس بلبل کا لالچ دے کر. اس کا ایک دوست کمینگی سے بولا تو اس کے چہرے پر خباثت پھیلنے لگی. شیخ کو واپس آنے میں 1 مہینہ ہے. اسے 1 مہینے میں اسے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور اس شیخ کو مزید الو بنا لوں گا. اس کے چہرے کی خباثت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی. کیسے ڈھونڈے گا؟ دوسرا دوست بولا تھا. جب وہ کمینے بھاگی تھی تب ایک سیاستدان کی گاڑی وہاں کوئی شخص ٹھہری تھی. پہلے تو میں نے سیریس نہیں لیا کہ پولیس نے کہا وہ اپنی بیوی کو لینے گیا تھا لیکن اب نہ جانے کیوں ہر طرف سے ناکامی ملنے کے بعد میرا شک اس کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک اس منسٹر کے بیٹے کی شادی کی خبر نہ وائرل ہوئی اور نہ اس کی اطلاع. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سالی کا حسن دے کر وہ آدمی اپنے ساتھ لے گیا تاکہ باقی سیاستدانوں کی طرح اپنی راتیں رنگین کر سکے. اب مجھے یہ آخری شک دور کرنا ہے.
گراوٹ سے بھرپور لہجے میں بولتا وہ شراب کے گھونٹ بھرے جا رہا تھا، جس کے باعث آنکھوں میں خماری بڑھنے لگی تھی۔ کمینی، اس سالے کی راتیں 2 مہینے سے رنگین کر رہی ہوگی، مگر مجھے اتنے سال ترساتی رہی، اور اب جب میں شیخ کی راتیں رنگین کرنے کہا تو حرامزادی بھاگ گئی۔ نشے کے باعث اس کے لفظ ٹوٹ رہے تھے، لیکن خباثت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ مزید بڑھنے والی تھی کہ اس کا جگری دوست ریڈ لائٹ ایریا سے اس کے سکون کا انتظام لینے گیا تھا۔ ویسے شرازی، تیری ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ جو اپنی منقوہ کو شیخ کے سامنے پیش کرنے کے بعد ہمیں بھی لارے لگا رکھے ہیں۔ اس کے ایک دوست نے نشاور پاؤڈر ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کمینگی سے کہتے ہوئے آنکھ دبائی تو اس نے حقارت سے ایک طرف تھوکا۔ منقوہ؟ آخ تھو! وہ سالی میرے غصے کا فائدہ اٹھاتی مجھ سے ایک دن طلاق بولتے بولتے اس کے لفظ مزید ٹوٹنے لگے اور ایک طرف لڑکنے لگا، مگر تبھی دروازہ کھلا اور ایک طرح دار لڑکی نازیبا سے ڈریس پہنے اندر داخل ہوئی تو سب کی توجہ بھاگی ہوئی پرنیا خیبر سے اس کی طرف مبذول ہو چکی تھی، اور پھر کچھ ہی پلوں میں اس کمرے میں گراوٹ اور پستی سے گرے نفوس کا گھٹیا سا کھیل شروع ہو چکا تھا، جبکہ باہر بھیگتی رات اس سیاہ رازوں کو چھپائے بیتتی جا رہی تھی۔ بڑے دنوں کے بعد آج گردیزی مینشن کے سٹنگ ایریا میں سب کی محفل جمی ہوئی تھی، کیونکہ آج گردیزی واپس آ چکی تھی اور خلاف روٹین وہ بھی سفیر کے ساتھ 7:30 بجے ہی واپس آ چکا تھا۔ اس وقت سارے ہال میں کچھ صوفے اور کچھ فلور کوشنز پر براجمان تھے۔ جس وقت سیاہ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس یاور ہال میں پہنچا تھا، اس وقت وہ سنگل صوفے پر بیٹھی تھی اور یاور کو جگہ کے لیے ادھر ادھر دیکھتا پا کر شایان، جو کہ امتشال اور ماما کے ساتھ اثر ٹائم وہیں آیا تھا، اس کا ہاتھ ہم کو سے پڑھنے کی طرف دھکیلا تو فلور کوشن سے پیر اٹکنے کے باعث اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کی بجائے اس کے پیروں کے پاس فلور کوشن پر اس انداز پر گرا تھا کہ اس کا بایاں ہاتھ پڑھنے کی آغوش جبکہ دایاں ہاتھ اس کی ٹانگ کو تھام چکا تھا۔ یہ سب اس قدر اچانک اور تیزی سے ہوا تھا کہ خود بھی بھونچکا رہ گیا، مگر جیسے اس کو سمجھ آئی شایان کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ پرنیا کے چہرے کے فقط تاثرات دیکھ کر اس کی توجہ اپنے ہاتھوں پر آ گئی۔ اس سے فوراً سے بے شک اس کے آغوش سے اپنا ہاتھ ہٹائے تو اسے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ شایان، شرم کیا کرو، اگر لگ جاتی اسے تو پھر؟ وشما بابو نے فوراً بیٹے کو لتاڑا، جبکہ مسز گردیزی کی توجہ اپنے بیٹے پر تھی، جو سنبھلنے کے باوجود فلور کوشن سے اٹھنے کی بجائے وہیں سیدھا ہوتا اس انداز سے بیٹھ گیا کہ اس کا سر پرنیا کے گھٹنوں سے 1 انچ کے فاصلے پر تھا۔ ایویں ہی لگ جاتی؟ آپ کے لاڈلے کو بیوی کے قدم میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے، دیکھیں مجال ہے جو اس کے ماتھے پر شکن آئی ہو۔ اس نے شرارت سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا تو جواباً جہاں وہ خجالت کا شکار ہوئی وہیں اسے بے دریغ اسے گھورا تھا۔ آپ یہاں آ جائیں، اسے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرتے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے جواباً سرت سے اس کے گھٹنے پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے اسے وہی تھمنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھی رہیں آپ، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اس کی گمبھیر آواز پر جہاں سب اشتیاق سے مسکرانے لگے وہیں شایان اور حماد کی معنی خیز او ہو بلند ہوئی تھی۔ اب اگر تمہاری زبان کھلی نا تو مجھے تمہاری ساس اور بیوی کے سامنے تمہارے دانت توڑتے ہرگز شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس کے کھلتے ہونٹوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز سے بولا۔ سب سے بلند کہکا رملہ اور وشما پپو کا تھا، جسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے شایان نے منہ پھیلا کے اسے دیکھا۔ تو میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، میں تو بھابھی بیگم کو کہنے لگا تھا جب آپ کو یہ پکی عمر کا شوہر آپ کے قدموں میں بیٹھ ہی گیا ہے تو اس کا سر ہی دبا دیں، شاید تبھی تمہارے ماتھے کی تیوریاں کم ہو جائیں۔ وہ منہ پھیلا کے جس انداز میں بولا تھا کہ سب کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، جسے محسوس کرتے یاور نے ہلکی سی گردن گھما کے اسے دیکھا، جس کے یوں ہنسنے پر اس کے موتیوں جیسے چمکتے دانت اسے بے خود کرنے لگے۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کرتی پڑھنے کی ہنسی یک لخت تھمی، وہ اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ رکھتی ہولے سے منمنائی۔ سوری، آہستگی سے کہتے جب اس کی نظر اس کی پیشانی کے مخصوص بل پر پڑی تو ایک دفعہ پھر شایان کی بات یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چٹک گئی، جس کا ازالہ کرنے کو اسے جلدی سے اپنا بایاں ہاتھ اس کے گھیرے بالوں میں الجھا دیا تھا۔ دیکھا، اس کے ہاتھ کا رکھنا تھا کہ شایان پرجوش انداز میں چیخا، سب کو جتانے والے انداز میں دیکھا۔ مسز حمزہ، اگر آپ بھی اپنے شوہر کو یوں قدم میں بٹھانا چاہتی ہیں تو بتائیں۔ اس سے یوں ہی شرارتی انداز میں آیت بھابھی کی طرف کیا جو حمزہ کے پہلو میں براجمان تھی۔ بٹھانا تو چاہتی ہوں، لیکن میرا شوہر یاور بھائی کی طرح مجھ پر ایسا دیوارہ نہیں ہے نا جو یوں قدموں میں بیٹھا رہے گا۔ اسے مصنوعی تعصب سے کہتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو اس کی شرارت پر سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم سر میں ہاتھ پھیرنے کی بجائے بال نوچ لو گی۔ اس نے جوابی کارروائی کی تو وہ جھیم گئی۔ آیت بھابھی دیکھ لیں، آپ کی ایک دن کی بے ساختگی آپ کو ہر موقع پر یاد دلوائی جاتی ہے۔ رمشا نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس نے ایک دفعہ سوتے میں غلطی سے حمزہ کے بال کھینچ ڈالے تھے۔ بالکل، اسی وجہ سے میں اپنی بیوی کو سمجھاتا ہوں کہ ہمیشہ میرے ساتھ رومانٹک رہا کرو تاکہ تمہیں جب یاد کروانے لگوں تو کچھ فائدہ بھی تو ہو۔
رمشا کی بات پر شایان نے رملہ کو دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے ٹکڑا لگایا تو وہ سر تاپا جھنجھنا سی اٹھی۔ اسے فوراً پاس بیٹھی وشما پپو کے کندھے میں سر چھپایا تھا۔ بکواس کم کیا کرو۔ اس کی نرم و نازک انگلیوں کی سرسراہٹ بالوں محسوس کرتے یاور نے پاس پڑا کوشن شایان کی طرف اچھالا جو اس نے ہنستے ہوئے کیچ کیا تھا۔ اس بکواس کو چھوڑو، تم میرے شکر گزار ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا معنی خیزی سے بولا تو اس کا مطلب سمجھتی پرنیا جھیم گئی، لیکن وہ اپنا ہاتھ کھینچ نہیں سکی کیونکہ محسوس کر سکتی تھی کہ سب کی نوک جھوک انجوائے کرتی مسز گردیزی کی ساری توجہ ان دونوں کے تاثرات پر مرکوز تھی۔ تبھی وہ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سر پر بائیں ہاتھ رکھے ہولے ہولے انگلیاں سرسرا رہی تھی۔ جس کا چہرہ اس کے بائیں گھٹنے سے ٹچ ہوتا اس کو جھلسا آ رہا تھا۔ آپ لوگ ہنی مون کے لیے کب پلان کر رہے ہیں؟ ان سب کی گپ شپ یوں ہی جاری تھی جب مسز گردیزی نے انہیں اچانک مخاطب کیا تو وہ ایک دم سے چونک گئے۔ ان کی نگاہیں ایک دم سے ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی اور پھر آنکھوں میں پلک جھپکنے بہت کچھ کہا سنا گیا۔ کچھ دنوں تک پلان کر لیں گے، ابھی میں تھوڑا سا بزی ہوں، ہفتہ ڈیڑھ تک فائنل کر لیں گے۔ یاور نے سوچ کے نارمل لہجے میں جواب دیا تو ہلچل سی مچ گئی۔ ابھی بھی ہفتہ ڈیڑھ؟ ناٹ فیئر یار، پہلے ہی 2 مہینے سے تمہارے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یہی دن ہوتے ہیں اور تم بھابھی کی بجائے کام کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ بھابھی ناراض بھی ہو سکتی ہیں۔ حمزہ نے اسے فوراً ٹوکا کہ ان کا ایج گیپ بہت کم تھا مگر وہ شایان کی طرح اس کے ساتھ لفظی جنگ میں اتنا کلوز نہیں تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کام سے فری ہو جائیں تو ہم چلے جائیں گے۔ اپنی طرف بات کا رخ پلٹتا دیکھ کر جلدی سے بولی تھی، یہ کون؟ آیت نے فوراً شرارتی انداز میں پوچھا تو وہ ہلکا سا جھیم گئی۔ آپ کے بھائی؟ وہ جھیمپی سی آواز میں بولی تو اس کا دل سینے میں ہچکولے کھانے لگا۔ چلے چھوڑے ہمارے بھائی کو، یہ بتائیں آپ کہاں جانا پسند کریں گی ہنی مون پر؟ شایان نے اشتیاق سے پوچھتا ان لوگوں کے قریب کھسکا، جبکہ وہ اس کو سوال سنتی شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ بنا دیکھے اس کی کیفیت کو سمجھتا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ اسے بھی کھڑا کر گیا۔ میرے خیال میں یہ ہم دونوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، سکون سے کہتے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ ایسی ہاؤ ہو مچی کے علامان زین مرید کے اوپری درجے کو کراس کر رہے ہیں آپ یاور گردیزی صاحب؟ شایان نے انہیں جاتے دیکھ کر عقب سے شوق لہجے میں ہانک لگائی، اور اگر آج کے بعد تم نے ان کو تنگ کیا نا تو میں غنڈہ گردی کے اوپری درجے کو کراس کر جاؤں گا۔ بنا مڑے اسے بے نیاز سے انداز میں کہا تو اس کے پشت کو گھور کر رہ گیا، جو مسز گردیزی کو اشارہ کر گیا تھا کہ اسے پیکنگ کرنی ہے، اس لیے وہ اٹھ گئے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جب وہ سب کی نظر سے اجھل ہوئی تو یاور نے بڑی آہستگی سے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ اس کی حرکت پر بنا چونکے سیدھ میں چلتی رہی کیونکہ یہ اکثر ہوتا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ ایسے ہی سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر آیا تھا تو اسے سب کی نگاہوں سے اجھل ہوتے ہی اپنا ہاتھ اسی گرفت سے کھینچ لیا تھا۔ اس کے بعد اگر وہ اس کا ہاتھ تھام کے اوپر آتا تو اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ آہستگی سے چھوڑ دیتا۔ وہ جیسے اس چیز کی عادی ہو چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ سیدھا وارڈروب کی طرف بڑھا، اپنی ضرورت کی چند چیزیں نکالنے لگا کہ گردیزی ولا میں اس کے کپڑے اور باقی سب چیزیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی وہ سیف سائڈ کے طور پر کچھ ضروری چیزیں لے کر نکلتا تھا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ اس دفعہ لے جائیں گے آپ؟ اپنی چیزیں بیڈ پر رکھے وہ روم سے ملحقہ اسٹڈی روم سے اپنی فائلز لینے جا رہا تھا جب اس کے آواز پر اس سے گردن گھما کے اسے دیکھا، جو پرپل کلر کے گرم سوٹ پر فینسی شال کندھوں پر اوڑے، بالوں کو کیچر میں جکڑے، ہلکی پھلکی سی جیولری پہنے اور پیروں میں بند سلیپرز پہنے صوفے کی ہتھیلی پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خیریت؟ وہ واپس اس کی طرف مکمل طور پر مڑ چکا تھا۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ مسز گردیزی کے سوالات کس نوعیت کے ہو چکے تھے اور ان کو اپنے وجود کی کھوجتی نگاہیں اسے کیسے پانی پانی کر دیتی تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر فوراً چوکس ہوا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میرا دل کر رہا ہے۔ اسے اس قدر تیزی سے بات بنائی کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کس بات کا دل کر رہا ہے؟ میرے پاس رہنے کا یا میرے ساتھ جانے کا؟ اس کی سٹپٹاہٹ دیکھتے ہوئے اس نے سکون سے ہاتھ سینے پر لپیٹتے ہوئے گھمی لہجے میں استفسار کیا تو اسے جلدی سے سر اس بات میں لایا، دونوں باتوں پر، آپ کے پاس رہنے کے لیے اور آپ کے ساتھ روانی سے بولتے اسے جیسے اپنے الفاظ کی ادائیگی کا اندازہ ہوا۔ تیزی سے زبان دانتوں تلے دباتی شرمندگی سے اسے تکنے لگی، جس کی نگاہیں پرتپش سے انداز میں اسی پر گڑی تھی، اور پھر اس کے اٹھتے قدم دیکھ کر اس کو دل اچھل کے حلق میں ٹکا تھا۔ میرے بندہ بشر ہونے پر کوئی شک و شبہ ہے آپ کو، جو ثبوت مانگنے کو ایسی بے اختیاریاں کر جاتی ہیں آپ؟ اس کے بے حد نزدیک آ کے ٹھہرتا وہ ایک ہاتھ اس کے پیچھے صوفے کی پشت پر ٹکا تو اس پر جھکا تو اس کی بوجھل سانسوں کی تپش سے اسے اپنی پیشانی سلگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، وہ مشکل گویا ہوتی ہے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلنے لگی تو اس کا دل جیسے ضبط کا دامن چھوڑنے لگا۔ اس نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے نیاز اس کے چمکتے دانتوں کے گرفت سے اس کا گلابی ہونٹ آزاد کرتا اسے اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا،
جبکہ اس کے بختیارانہ عمل اور ہونٹ پر محسوس ہوتے نرم گرم لمس پر اس کا پورا وجود جیسے کپ کپا اٹھا تھا۔ اسے روکنا چاہتی تھی، اسے ٹوکنا چاہتی تھی، لیکن وجود کو پیرالائز ہو چکا تھا۔ اس کی ساری جان اس وقت اس کے ہونٹ میں سمٹی تھی، جو اس کی جان لیوا گرفت میں تھا۔ حق ہوتے ہوئے حق نہ جتا پانے کی اذیت آپ نہیں سمجھ سکتی، اس لیے آج کے بعد ہو سکے تو میرے حق پر اجارہ داری مت کیجیے گا۔ اس کے ہونٹوں کے بالکل پاس اپنے خوبصورت ہونٹ لاتا، وہ اس قدر بھاری لہجے میں بولتا اس کے چہرے کو دہکا سا گیا۔ اس پر متضاد اس کے گہرے الفاظ اور اس قدر نزدیکی، وہ اگر کھل کے سانس لیتی یا ذرا سی بولنے کی کوشش کرتی تو اس کے لب اس کے لبوں سے ٹکراتے اور ساری حد بندیاں کراس کر جاتے، اور انہی حد بندیوں کا احساس اس کی آنکھیں نم کر گیا، جنہیں دیکھ کر وہ گہری سانس بھرتا اس سے فاصلے پر ہوتا رخ موڑ گیا تھا۔ میں وہاں جا کے بے حد مصروف ہو جاتا ہوں، بعض اوقات رات میں ولا واپس نہیں آتا، اس لیے آپ وہاں ریلیکس فیل نہیں کریں گے اکیلے۔ رخ موڑ کے خود کو کمپوز کرتے اس ماحول کی انٹینسٹی کو کم کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ ماما کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس کی چوٹ اور زخم بہتر ہو گئے ہیں اور وہ پھر سے وہی کرنا چاہتے جو 2 ماہ پہلے کر رہے تھے۔ اسے دھیان بٹتے یاد آنے پر اسے کہا جو اسٹڈی روم کے دروازے کے پاس پہنچتا اس کی طرف مڑا۔ وہ یہ سب کچھ نہیں کریں گے کیونکہ اب ان کی توجہ کا مرکز میں ہوں۔ اس کے سپاٹ سے لہجے میں دیے گئے جواب پر جی جان سے ٹھٹکی۔ کیا مطلب؟ آپ کیوں؟ اس نے بے چینی سے اسے دیکھا جس کے ہاتھ میں فائل تھیں جو وہ اسٹڈی روم سے لے کر آیا تھا۔ کیونکہ میرے پاس آپ ہیں، اس کے ٹھہر ٹھہر کے بولے گئے الفاظ پر ٹھٹک گئی اور پھر اسی انداز میں سنسی ہو گئی۔ تو اب سب کو پتہ چل جائے گا؟ اس کے لہجے میں خوف پنپنے لگا۔ سب کو وہی پتہ چلے گا جو میں چاہوں گا۔ میں ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کی عزت، جان اور وقار پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ فائلز بیڈ پر اچھال کے مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتا، اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتا، مضبوط لہجے بولا تو ایک نامحسوسہ سکون اس کے اندر سرایت کرنے لگا۔ وہ اسے شکریہ کہنا چاہتی تھی لیکن جانتی تھی کہ اس کے کیے گئے احسانات کے بدلے یہ لفظ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے چپ سی ہوتی وہ اٹھی، اس کے سوٹ کیس میں اس کی رکھی گئی چیزیں ایک ترتیب سے رکھنے لگی۔ آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے سر، آپ کے سوشل سرکل پر بڑی گہری نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی کو ٹارگٹ کر کے نیوز لیک کی جا سکے، ڈرائیور کرتے سفیر نے فرنٹ سیٹ پر براجوان یاور سے کہا، اور اس نیوز سے پہلے مجھے میڈیا کے ساتھ خود ایک کانفرنس کرنی ہوگی، تمہاری میم کے ساتھ۔ پیشانی کو انگوٹھے سے مسلتے اسے جواباً کہا۔ آپ پریشان ہیں؟ سفیر نے اس کو وجیح چہرہ دیکھا۔ میں پریشان نہیں ہوں، میں صرف اس میس کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو وہ لوگ انہیں دیکھ کر پھیلائیں گے۔ اگرچہ میں میڈیا پر انہیں پڑھنے سکندر کہہ کر متعارف کرواتا ہوں، لیکن ان کا چہرہ ان کو کسی شک و شبہ میں تو نہیں رہنے دے گا نا۔ وہ جیسے اس پلان کے سارے سائیڈ ایفیکٹس کو جانچ رہا تھا۔ پھر آپ کانفرنس کرنے کے بجائے کسی اور طریقے سے میم اور اپنی شادی کے متعلق اناؤنس کر دیں۔ سفیر نے اس کے ذہن میں آتے ہی مبہم خیال کو زبان دی تو اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے مسز گردیزی کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم، یاور گردیزی اسپیکنگ۔ اس کا خوبصورت لب و لہجہ گونجا۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ دوسری جانب وہ گرم جوشی سے بولی تھی۔ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اسے ایک نظر سائیڈ ویو مرر پر ڈالی۔ الحمدللہ۔ مجھے ایک ڈنر میں جانا ہے تو آپ ان کو تیار کروا دیں، ان کا نمبر آف ہے۔ میں نے کوئی تمہید باندھے اسے سیدھے مدعا بیان کیا۔ دانستاً اس کا نمبر آف ہونے کا جھوٹ بولا کیونکہ مسز گردیزی کی زیر نگرانی سے تیار کروا کے لے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ الرٹ ہو سکیں اور اچانک آنے والی نیوز سے پریشان نہ ہو۔ پرنیا کے ساتھ جانا ہے؟ ہلکا سا چونکی تھی اور ساتھ ہی چیئرمین صاحب سے معاذرت کر کے سائڈ پر ہوئی تھی۔ جی، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ اوکے، مطلب کہ تم اگلے مرحلے کے لیے یقیناً کچھ سوچ چکے ہو، انہوں نے رسانیت سے کہا تو سہنکارہ بھرتے انہیں خدا حافظ کہا۔ سفیر کو مزید چند ہدایت دیتا اب کی بار حاکم کا نمبر ملانے لگا۔ ساڑی؟ اس نے آنکھیں پھیلا کے ایک نظر اسے اور پھر سامنے پڑے باکس میں موجود ساڑی کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ دیکھی ہے؟ رملہ نے اس کی حالت دیکھ کر شرارتاً کہا۔ یہی سمجھ لو، میں نے ایسا خطرناک لباس کبھی نہیں پہنا، اسے جھرجھری لینے کے انداز میں کہا تو رملہ اور آیت دونوں ہنس دی۔ خطرناک لباس سے کیا مطلب ہوئی؟ آیت نے ہنسی روکتے ہوئے استفسار کیا۔ سب سے پہلے تو اسے پہننا باندھنا مشکل، پھر اسے کیری کرنا مشکل، اور اسی انداز میں بول رہی تھی جب آیت نے اس کی بات قطع کی۔ سب سے بڑی بات ساڑی پہن کے شوہروں کے جذبات جاگنے کا ڈر۔ ایک طرف جو ساڑی کی فائلیں دیکھ کر مچل اٹھتے ہیں، اس کے معنی خیز انداز سے اس کے گال فوراً سرخ ہوئے تھے کہ جس انسان سے وہ اپنے تئی کوئی تعلق نہ بنائے بیٹھی تھی، اس شخص کے نام پر اس کے کمرے، اس کے گھر میں اس کے حوالے سے کی گئی چھیڑ چھاڑ اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کر دیتی تھی۔ آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہیں، سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے آیت کو کہا تو رملہ اس کا چہرے دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگی۔ بالکل، اور تم دونوں کو الرٹ کر رہی ہوں، کندھے اچکاتی اطمینان سے بولی تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔
وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ نہیں باندھ سکتی پلیز. وہ یاور کے سامنے یہ ساڑی نہیں پہن سکتی تھی. کیا خرابی ہے ساڑی میں؟ رملہ نے آنکھیں پھیلا کے اسے ہلکا سا گھور کے ساڑی باکس سے باہر نکالی. ہلکے پرپل اور پنک کلر کی سلک کی انتہائی نفیس اور سادہ سی ملائم سی ساڑی، جس کا پنک کلر کا بلاؤز انتہائی دیدہ زیب تھا. بظاہر اس ساڑی میں کوئی برائی نہیں تھی. کوہنیت اور بلاؤز کے بازو اور گول گلے کے ساتھ سادہ سا بلاؤز توجہ کھینچ رہا تھا، مگر اس بلاؤز کا پچھلا گہرا گلا اور اس کی پشت پر بندی ڈوریاں سب سے زیادہ ناقابل برداشت تھی. میں اسے بلاؤز کے ساتھ ڈنر میں جاؤں گی، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا. ہرگز نہیں، اس ساڑی کے ساتھ گرم میچنگ شال بھی ہے، یہ سیٹ کریں گے. آیت نے جلدی سے شال اسے دکھائی. وہ ٹھیک ہے لیکن کوئی اور ابھی بھی انکاری تھی کہ وہ ایسا لباس اس کے سامنے کیسے پہن کے جا سکتی تھی. اور کوئی بھی نہیں، آپ کی گریسفل مدر ان لا نے اسپیشل آپ کے لیے ڈریس اور دیگر ایکسیسریز ارجنٹ بیس پہ منگوائے ہیں. باقاعدہ کہا ہے کہ آپ کو اچھے سے تیار کر کے آپ کے پہلے آفیشیل کپل ڈنر پر بھیجیں. رملہ نے اعلانیہ انداز میں کہہ کر ساڑی اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے ڈریسنگ روم کی طرف دھکیل دیا. خوبصورت ساڑی میں ملبوس اس کا نازک سراپا مزید نکھر رہا تھا. ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ اخروٹی بالوں کو نیچے سے کرل کیے سائڈ پر ایک بروچ سا لگائے. انہیں کمر پر اس انداز میں بکھیرے ہوئے تھے کہ اس کی عیا ہوتی پشت چھپ چکی تھی. ایک ہاتھ پر یاور کے منہ دکھائی کے نام پر دیے گئے کنگن اور دوسری کلائی پر بریسلٹ کے ساتھ اٹیچ گھڑی پہنے، مخروطی انگلیوں پر ڈائمنڈ رنگز پہنے، ساتھ ڈائمنڈ نیکلیس سیٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو متحیر نظر سے دیکھ رہی تھی. دنگ رہ گئی نا آپ اپنا یہ دلکش روپ دیکھ کر. آپ کا یہ حال ہے تو ذرا ہمارے بھائی کے متعلق سوچیں. اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی رملہ زمانی انداز سے بولتی. اس کا دل زوروں سے دھڑکا گئی. میں آپ کو دیکھ کر اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھتا ہوں. اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی اس کے دل کی دھڑکن حد سے سوا کر گئی. وہ بے ساختہ جھرجھری سے لیتی آئینے کے سامنے سیٹی تھی. آپ کے بھائی کی رنگت بتا رہی تھی کہ آپ کو دیکھ کر بھائی کا رسپانس کیا ہوگا. اس کے چہرے کی سرخی دیکھ کر آیت نے اسے چھیڑا تو روحانسی سی ہو گئی. پلیز مجھے تنگ نہیں کرے، میرے دل بند ہو جائے گا. اس کے گھبرائے ہوئے لہجے پر وہ پہلے ہونک سی ہوئی، پھر ایک دم زور سے ہنس دی. او مائی گاڈ، کیا چیز ہو آپ؟ ادھر بڑی ماما آپ کے بیٹے کی منتظر اور یہاں آپ ابھی تک بھائی کا نام سن کے کپ کپ آنے لگتی ہیں. وہ ایک بار پھر سے شدید زمانت سے لبریز لہجے بولی تو اس کے کانوں کی لوئیں دہکنے لگی. اس نے بمشکل اپنی کیفیت پر قابو رکھتے ہوئے بیڈ کی طرف رخ کیا. آپ ریلیکس رہیں اور پھر جب نکلنے لگے تو ہیلز پہن کے نیچے آ جائیے گا. ابھی پہن کے بیٹھ جائیں گی تو تھک جائیں گی. اس کی حالت دیکھتے رملہ نے اسے کہا تو سر ہلا گئی، جبکہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. وہ چند لمحے وہیں بیٹھی ساری صورتحال کو سوچنے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کو یوں ڈنر پر لے جانے کا اصل مقصد کیا تھا. تو کیا شیراز لکھانی اس کی یہاں آمد سے واقف ہو گیا تھا اور یاور کو کہنا تھا تب اس سے شادی کی خبر کو ایکسپلور کرے گا، جب ان لوگوں کا شک یقین میں بدل گیا. وہ جیسے جیسے سوچتی جاتی ویسے ویسے اس کے دماغ کی چولیں ہل رہی تھیں. انہی سوچوں میں گم جب اسے کچھ دیر گزر گئی تو وہ اپنے دماغ کو ان سوچوں سے نکالنے کے لیے نیچے جانے کے لیے اٹھنے لگی. اس کے بھٹکتے ذہن نے اسے الرٹ کر دیا تھا کہ جس روپو ہولیو میں وہ بیٹھی بہتر تھا کہ اس کانے سے قبل ہی کمرے سے نکل جائے. وہاں اس کسی آنکھوں کی ناقابل برداشت تپش روح کو جھلسا دیتی تھی. یہی سوچ کے فوراً پیروں میں پڑی کپڑ ہیلز کو پہننے کے لیے جھکی تو کمر کو ڈھانپ کے رکھے اخروٹی بال لہرا کے بائیں کندھے پر آ گرے. اف، کیا مصیبت ہے! جھنجھلاتی ہوئی فوراً سیدھی ہوئی، مگر پھر جیسے وہ جھکی بال بھی لہراتے ہوئے کندھے پر آ گرے، جس سے شدید چڑھتے اسے دونوں ہاتھ اٹھا کے بنا کس کی پرواہ کیے بالوں کو ایک ڈھیلے سے جوڑے میں لپیٹا تو اس کی سرائی دان شفاف گردن مزید نکھر کے سامنے آ گئی. کھلے گلے اور ڈوریوں سے سجی نیم ریاں پشت نمایاں ہونے لگی، جسے فی الوقت لاپرواہی ہوئی اور ایک دفعہ پھر سے جھکی تھی. کمر پر جیسے کرنٹ سا لگا. خاصی بے ضرر لگتی تھی آپ مجھے، لیکن آپ کو تو اچھے سے کیل کانٹوں سے لبریز ہو کر وار کرنا آتا ہے. بھاری گمبھیر لہجہ، معنی خیز الفاظ، کمر کے بالکل درمیان میں ٹھہرے مضبوط ہاتھ کی ٹھنڈی پشت پر محسوس ہوتی گرمی اور لمحے کی نزاکت نے قدرے نیچے کو جھکی وہی ساکت کر دیا. اس کے ساکت و جامت وجود کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی پھیلنے لگی کہ اس کے جھکنے سے کمر میں بننے والی کرو، اس کی سرائی دار گردن، اس کا دکھائی دیتا نیم رخ، بائیں کندھے پر بکھرا پلو اسے اپنے سحر میں جکڑ رہے تھے. بے ارادہ اس کی گرفت اس کے کمر پر تھوڑی سخت ہوئی تو اس کے ساکت وجود کو جیسے کرنٹ سا لگا. وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی. آپ کب آئے؟ مسکارے سے بوجھل پلکیں اٹھاتی شیڈ سے سجی دلکش آنکھوں کو انتہائی حد تک پھیلائے لرز سے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی، جس کی مڑی ہوئی پلکوں سے سجی سیاہ پرکشش آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی، جس کے سفید مومی پاؤں دبیز کارپٹ پر دھسے ہوئے تھے. ڈھیلے سے ڈھلکتے جوڑے سے نکلتے بازو کی لٹیں بالوں کی لٹیں گلابی گالوں پر لہرا رہی تھی.
کٹاؤدار لب اس کی نگاہوں کے ارتقاء سے کپ کپاتے ہوئے اس کی توجہ کھینچ رہے تھے، جبکہ زیادہ پن اپنا ہونے کے باعث ساڑی کا پلو بائیں کندھے سے سرکنے کو تیار تھا جب آپ ان سنہری گھٹاؤں سے الجھ رہی تھی۔ اس کے سراپے پر گہری نگاہیں گاڑے اسے بھاری لہجے میں جواب دیتے ہوئے قدم اس کی طرف بڑھائے تو اس کی جان جسے حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ میں تیار ہوں، ڈنر کے لیے نکلے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کے اٹھتے قدم پر ایک سٹپٹاتی خوفزدہ نظر ڈالتی تیزی سے بولی، لیکن اس کے اٹھتے قدم بتدریج فاصلہ کم کیے جا رہے تھے۔ آج تھوڑا سا خود غرض بننے کی اجازت دے دے تاکہ پہلے اپنی بھوک کا انتظام کر لوں۔ اس کے انتہائی نزدیک ٹھہرتا وہ اس کے پیشانی سے پیشانی ٹکائے بھوجل لہجے بولا تو پڑھنے کو جیسے ہر شے گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اسے محسوس ہو گیا کہ کچھ مہینے کیا جانے والا عہد اب ٹوٹنے کو ہے، کیونکہ اس کے مضبوط ہاتھ بڑے جرأت مندانہ انداز میں اس کی کمر کے گرد حائل ہوتے اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کے ساتھ الجھ چکے تھے۔ تب اس کے بند ہوتے دماغ نے اسے الرٹ کیا تو اس کے لب ہولے سے سسرائے۔ نہیں پلیز یاور، اسے روکنے کے لیے مزاحمت کرتی جب اس کے مزاحمتی الفاظ کو انسنا کرتے اس کے دائیں جانب جھکا اور اس کی شفا و گردن پر پوری شدت سے لب جما گیا۔ اس کے ایسے جان لیوا اور استحقاق سے بھرپور پہلی مہر پر وہ سکتی ہوئے ہولے سے چیخ اٹھی تھی، لیکن وہ اس کے رد عمل کو خاطر میں نہ لاتے اس کی گردن کو اپنی ہونٹوں سے سلگاتا وہ محبت بھری مہریں سجاتا اس کے سانسیں روک رہا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کے کندھوں پر رکھے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر اسے بڑی سہولت سے اس کی ڈوریوں میں الجھے دائیں ہاتھ کو سامنے لا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے اور بایاں ہاتھ اب ڈوریوں کو ہولے ہولے کھینچتے اس کی سانسیں بھی کھینچ گیا تھا۔ پرنیا خیبر، والد انور خیدر، آپ کا نکاح شراز لکھانی، ورلڈ شراز لکھانی سے بائیوس روح کو کوڑے مارتے یہ کثیر الفاظ ایک دم سے اس کے کانوں سے ٹکرائے تو اس کا پورا وجود جیسے شل ہو گیا۔ یا پھر پلیز خدا کے لیے، اسے زور سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے اس دفعہ پھر سے اسے پکارا جو جذبات کے جوشیلے سمندر میں اترا وہ اس کی ٹھوڑی کو چوم رہا تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں سے بہتے قطار در قطار آنسو اس کے چہرے پر گرنے لگے تو اس کے بہکتے وجود کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہوش میں آتا اسے تھوڑا فاصلے پر ہوتا اسے دیکھنے لگا جس کا وجود پل میں بکھر چکا تھا۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹتے دیکھا اسے زور سے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے پورے قوت سے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر دے مارے۔ ہاؤ ڈیئر یو! کیوں کیا آپ نے ایسے؟ سب جانتے ہوئے کیوں یہ بے ایمانی کی آپ نے؟ آپ اس کے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارتی وہ روتے ہوئے جیسے اس کی جسارتوں پر بھپک رہی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کا وجود، اس کی گردن اس کے لمس سے جیسے دہک رہے تھے۔ ریلیکس ہیر، میں نے کچھ غلط؟ اس کی حالت دیکھتے اس نے فوراً اپنے جذبات کی بے لگام تنابیں بڑے ضبط سے کھینچی، پھر گہرے لہجے میں اسے کمپوز کرنے لگا جو اس کی بات سن کر مزید بھپر گئی۔ غلط؟ آپ نے جان نکال دی میری! شدت سے روتے ہوئے اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے بولی تو اسے آگے بڑھ کے اس کے مچلتے وجود کو خود میں سمیٹتے اپنے سینے سے لگایا تو وہ جیسے ٹوٹ کے بکھری تھی۔ آج کے بعد ایسے کچھ مت کرنا، مجھ پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کا کوئی حق نہیں، پلیز آج کے بعد ایسا کچھ مت کرنا، وہ مار دے گا مجھے آپ کو۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی اسے ایک بار پھر سے اسی اجنبی خول میں دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی جس کی حد اس نے پھلانگنے کی جرت کی تھی، اور وہ اس کی باتیں سنتا شدت سے لب بھینچے اس کے اپنے سینے سے لگے سر کو دیکھتا کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ کبھی لگتا ہے کہ میں اس کی روح میں ہوں شامل، کبھی لگتا ہے کہ وہ میرا ذرا سا بھی نہیں۔ دونوں ایک ساتھ جب نیچے اترے تو اس وقت پرنیا کے دونوں کندھوں پر میچنگ سٹائلش سی شال پڑی تھی، جبکہ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس بنا ٹائی لگائے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے خاصے سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ مسز گردیزی کے پاس کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ میں آپ کے پاس امانتاً موجود ہو سکے تو آئندہ کوئی بے ایمانی مت کیجیے گا، ورنہ میں شاید جان و عزت کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بات وہ مسز گردیزی سے کر رہا تھا لیکن کانوں میں کچھ لمحے قبل اس کا کمرے سے نکلتے ہوئے کہا جانے والا جملہ گونج رہا تھا۔ یہ سرخ آنکھیں قدرے میٹے میٹا سے میک اپ اور ہونٹوں کی لالی بتا رہی ہے کہ آپ اپنی تیاری کی داد وصول کر کے آ رہی ہیں۔ آیت نے اس کی اپنی تیاری کے قدرے مختلف پھولیوں کو دیکھ کر بے باکی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کا دل گویا کمپٹیوں میں دھڑکنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی کمر اور گردن پر ایک لمس کا احساس جاگنے لگا۔ اب بہت بے شرم ہے، اس نے اپنی جھیم مٹانے کو اس سے کہا اور وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی شال کندھا سے اوپر کھینچی تاکہ دائیں جانب گردن پر قدرے نیچے کو نظر آنے والا سرخ نشان کسی کی نظر میں نہ آ سکے، اور وہ اس کوشش میں قدر کامیاب رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کے نیکسٹ ویک ہنی مون ٹور پلان کرنے سے قبل آپ کو کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ یاور کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں۔ وہ جب نکلنے لگی تو مسز گردیزی اس کے نزدیک ٹھہرتی مدھم لہجے میں کہتے اس کا رنگ فک کر گئی۔ جی
وہ تیزی سے سر ہلاتی یاور کے پیچھے لپکی جو معمول کی طرح رخ مخالف سمت کیا اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا اس کا منتظر تھا۔ ایک وحشت زدہ خاموشی کے ساتھ جاری یہ سفر ایک لگژری ہوٹل کے سامنے جا کے ختم ہوا تو باہر کی چکا چوند دیکھ کر گھبرانے لگی تھی۔ اگر وہ لوگ یہاں موجود ہوئے تو وہ اس وقت اس کے ساتھ کی گئی تلخ کلامی کو فراموش کیے پریشانی سے گویا ہوئی۔ تو کچھ نہیں ہوگا، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے جیسے گاڑی سے اترا۔ میڈیا کا طوفان اس کی گاڑی اور اسے پہچان کی ایک سمت لپکا، لیکن اسے ایک تند نگاہ ان پر ڈال کر فرنٹ ڈور کی طرف رخ کیا۔ ڈور اوپن کرنے کے بعد اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس نے خوف سے لرزتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھا تو اسے اپنی طرف کھینچ کے اسے اپنا دائیں بازو کے حلقے میں یوں لیا کہ اس کا دایاں بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور اس کے دائیں رخسار پر اس کے بال لہراتے اس کے رخ چھپا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے، میڈیا کے سوالات اس کے ساتھ چلتے وجود سے متعلق بڑھتے جا رہے تھے، جن کے متعلق وہ اپنے مخصوص انداز میں میڈیا کو صرف اتنا جواب دے رہا تھا جتنا وہ چاہتا تھا، جبکہ ان کے سامنے چلتے ہوئے ان کے گارڈز اور سفیر میڈیا کو ان کی ڈائریکٹ پکچر لینے سے سختی کے ساتھ منع کر رہے تھے۔ میڈیا اس بات کو جانتی تھی کہ یاور گردیزی اپنی پرسنل لائف کو سوشل لائف سے دور رکھنے میں کتنا کریزی تھا۔ سر، کیا مسز پرنیا صاحب کی شادی ارینج تھی یا لو؟ ایک رپورٹر نے اس کے ساتھ کھڑی پرنیا کے جھکے سر پر چڑھتی ہوئی نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ اب دونوں کہہ سکتے ہیں، مختصراً کہتے ہوئے اب تیزی سے اندر داخل ہوا، کیونکہ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب ہر نیوز چینل پر ایک ہی نیوز گردش کر رہی تھی۔ فائنانس منسٹر سجیلا گردیزی کے اکلوتے صاحبزادے یاور گردیزی، جو بزنس کے چمکتے دمکتے ستارے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے صدر ہیں، ان کی شادی کی خبریں کچھ عرصے سے گردش میں تھیں۔ ان سے متعلق آج مسٹر یاور گردیزی نے خود شکوک و شبہات دور کر دیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ آپ MNA نوید کمال کے بیٹے جاذب کی سالگرہ کی تقریب میں مسٹر یاور گردیزی نے اپنی بیوی پرنیا سکندر، جن کا تعلق مانچسٹر سے ہے، اس کے ساتھ شرکت کی۔ نیوز کے ساتھ لائیو کوریج میں یاور اور اس کے ساتھ چلتی پرنیا کا نیم رخ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسز گردیزی کی طرف سے ان کے نکاح نامے کی تصویر بھی تھی، گویا کہ ایک پختہ تصدیق بھی جاری کر دی گئی تھی، جبکہ یہ خبر یاور گردیزی پر سیاسی حملہ کرنے والے خیبروں پر جیسے بجلی بن کے گری تھی۔ یاور گردیزی نے واقعی شادی کی تھی؟ انصر خیبر متعجب سے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ باہر میں گیا یاور گردیزی، اس کی ماں کی پولیٹیکل دہشت اور پاور، اس کی بیوی کا نام پرنیا ہے، مامور، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کمینی چہرہ چھپا شخص کی بیوی بنی اس کے بغل میں گھوم رہی ہے۔ اپنے سارے پلانز کی ناکامی اور شیخ کی آمد کا سن کر شیراز لکھانی جیسا پاگل ہو رہا تھا۔ اگر وہ واقعی وہی کمینی ہے تو کل ہی ان دونوں کا چہرہ فاش کر کے اسے لے کے آؤں گا، تو مجھے بس اپنا اور اس کا نکاح نامہ دو۔ انصر خیبر اس کی بات سن کر بھڑکتے ہوئے بولے تو اسے جیسے جھٹکا سا لگا۔ نکاح نامہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، اسے ہچکچاتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں میں ایک سیاہ رات کے انکہے راز جھلملانے لگے۔ کیا مطلب؟ نکاح نامہ تیرے پاس نہیں ہے تو کس کے پاس ہے؟ شازیہ بیگم حیرانگی سے بولے تو اس کے نزدیک آئی۔ وہ تو جب پری، میرا مطلب ہے وہ اسی حرامزادی کے پاس ہے، بے رب سے انداز میں کہتے ہوئے اچانک لفظ جوڑتا ہوا بولا۔ ان سب کے وجود نفرت و غصے سے نیلے پڑنے لگے۔ فکر نہیں کرو تم لوگ، جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے۔ میں ایسے کھیل کھولوں کہ پتہ چل جائے کہ سیاستدان کے بغل میں گھومنے والے واقعی وہ ہے یا نہیں، اسے حویلی پہ آنے پر مجبور کر دوں گی۔ اچانک اماں جان کی اخلاقی گراوٹ سے بھرپور کرخت آواز گونجی تو وہ سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے، جن کے چہرے کے تاثرات بڑے محظوظ کن اور پراسرار تھے۔ جس طرح سے ڈنر پر جاتے ہوئے دونوں ایک وحشت زدہ خاموشی کا شکار تھے، ویسے ہی واپسی پر بھی خاموشی گاڑی میں چھائی ہوئی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ یہ نیوز دے کر چپ بیٹھیں گے؟ اب اسے اس خاموشی سے گھبراتے اسے مخاطب کیا، جس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جبکہ دوسرا ہاتھ گیئر لیور پر تھا۔ نظر سامنے ونڈو اسکرین پر مرکوز تھی۔ نہیں، وہ پہلی فرصت پہ نکاح نامہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنا اس کی طرف دیکھے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو اس کی کمپیوٹر کی واضح ہوتی رگ اسے عجیب سے احساس میں مبتلا کر گئی۔ لیکن وہ کچھ بولتے بولتے رکی اور پھر جلدی سے رخ موڑتی باہر گزرتی روشنیوں کو دیکھتی اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے لگی۔ کچھ دن اپنی مدر اور سسٹر سے رابطہ کم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ گاڑی کی اسپیڈ تیز کرتے اسے سرد لہجے میں اسے تنبیہ کی تو سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ موم پوچھے تو بتا دیجیے گا کہ مجھے کہیں جانا ہے۔ گاڑی جب گردیزی مینشن کے سامنے رکی تو اسے فرنٹ ڈور کھولتے اسے کہا تو لفظ موم پر اس کا ذہن دوبارہ مسز گردیزی کی خواہش سے الجھنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ واپس اس کے ساتھ پلٹ جائے یا کہیں اور چھپ جائے، مگر خاموشی سے گہری سانس خارج کرتی کھلے دروازے سے باہر نکلی، اندر کی طرف بڑھی، جبکہ وہ صدر دروازے تک پہنچنے تک وہیں کھڑا اس کی زمین کو چھوتا ساڑی کے پہلو کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی میں بیٹھتا، خطرناک سپیڈ پر گاڑی بھگاتا، اندر کی فرسٹریشن کو نکالنے کی ایک ناکام صحیح کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ اور وہ اس وقت
ہرگز مسز گردیزی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب ہال میں پہنچی تو وہ سامنے اپنی اسٹڈی سے نکلتی دکھائی دی، جس کے باعث اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ وعلیکم السلام، ڈنر پر سب ٹھیک رہا نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ پوچھتے ہوئے چند قدم مزید اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ جی سب ٹھیک تھا، وہ مختصراً گویا ہوئیں۔ وہ گئے، لیکن یاور کہاں ہے؟ کیا وہ روم میں چلا گیا؟ ان کی بھویں استفہامیہ انداز میں اوپر کو اٹھی۔ نہیں، کہہ رہے تھے کہ ایک ارجنٹ کام ہے، کچھ دیر میں آ رہا ہوں، اس نے کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیغام دیا۔ کل تیار رہنا آپ، کل شام کے وقت ڈاکٹر سماریہ سے اپائنٹمنٹ لی ہے میں نے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا، جس کے زیر اثر اس کا وجود دہل کے رہ گیا۔ وہ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ کھینچی انہیں گڈ نائٹ کہتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اف، کیا کروں میں؟ بنا چینج کی اسی ساڑی میں ملبوس ننھے پیروں سے ادھر ادھر ٹہلتی سوچ کے پاگل ہو رہی تھی۔ میں کیسے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا سکتی ہوں؟ یا خدا! اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتی میز پر جا بیٹھی اور اس طرح بھی حالت پہ اپنے پیر ہلانے لگی۔ کسی خیال کے تحت اسے لپک کے بیڈ پر پڑا، اپنا موبائل اٹھایا لیکن پھر رکھ دیا۔ نہیں، وہ اس وقت اس موضوع پر اس سے کیا مدد لے گی؟ وہ بھی اس سے جسے وہ چند گھنٹے پہلے دھتکار چکی تھی۔ ایک عجیب سے منتہا پر پہنچی وہ آر یا پار والے انداز میں کچھ سوچ رہی تھی۔ محبت کیا ہے یہ جانا، چلو تم کو بتاتی ہوں۔ جہاں تک میں سمجھ پائی وہاں تک ہی بتاتی ہوں۔ محبت آسمانوں سے اترتی ایک آیت ہے، میرے رب کی عنایت ہے، کہیں لے جائے موسیٰ کو تجلی رب کی دکھلانے، کہیں محبوب کو عرشوں پر اپنے رب سے ملوانے، کہیں سولی چڑھاتی ہے کسی منصور سرکش کو، کہیں یہ بیٹھ کر روتی ہے پھر شبیر بے بکس کو لگا کر آگ پانی میں ہوا میں زہر گھولے گی، کرے گی رقص شعلوں پر مگر کب بھید کھولے گی، کہیں یہ ایڑیاں رگڑے تو زمزم پھوٹ پڑتے ہیں، نظر کر دے جو پتھر پر تو پتھر ٹوٹ سکتے ہیں، کہیں یہ کیس ہوتی ہے کہیں فرہاد ہوتی ہے، کہیں سرسبز رکھتی ہے تو کہیں برباد ہوتی ہے، کہیں رانجھے کی قسمت میں لکھی ایک ہیر ہوتی ہے، یہ بس تحریر ہوتی ہے کہاں تقدیر ہوتی ہے، کہیں اثار ہوتی ہے کہیں سرشار ہوتی ہے، وہیں یہ جیت جاتی ہے جہاں یہ محبت ہوتی ہے۔ محبت دل کی دیواروں سے لپٹی کائی جیسی ہے، محبت دل نشیں وادی میں اندھی کھائی جیسی ہے۔ سنو، تم بھی محبت کو کوئی ہلکا نہ لینا، اگر اپنی پہ آ جائے تمہیں صحرا نشیں کر دے، اٹھا کر آسمانوں سے تمہیں پل میں زمین کر دے، کسی کو دان دیتی ہے کسی کی جان لیتی ہے، اگر کندن میں ڈھا لے تو سمجھ لینا یہ خالص ہے، منو تو نہ بھلا دے جو تو پھر جو سمجھو کہ ناقص ہے، دل برباد یہ روشن تمہارا کر کے چھوڑے گی، لکھے گی درد ماتھے پر تو ستارہ کر کے چھوڑے گی۔ صبح کا سورج جب کرنیں بکھیرتا ہوا گردیزی مینشن کو روشن کرنے لگا تو اپنے ارادے پر عمل باندھنے خود کو نئے سرے سے تیار کرتی ایک نظر گلاس ہال کے پار دیکھنے لگی، جہاں کی بند روشنی اور خالی بیڈ ٹیبل اسے اس کی غیر موجودگی باور کروا گئی۔ کیا بات ہے، ڈر لگ رہی ہے پرنیا؟ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر سنڈے کے بعد سب سٹنگ ایریا میں بیٹھ گئے تو باہر موسم ابر آلود تھا۔ جی، کچھ دنوں سے طبیعت ڈل تھی تو کل رات چیک اپ کرنے میں پتہ چلا کہ اپنے لفظوں کی ادائیگی میں وقفہ لیتے ہوئے اسے گہری سانس اندر کھینچی۔ میں پریگننٹ ہوں۔ اس نے ایک نظر مسز گردیزی کو دیکھتے ہولے سے وہاں موجود سبھی افراد کو حیرت بھری خوشی کا جھٹکا دیا۔ واٹ از اٹ ٹرو؟ ہر وقت خود پر ایک نزاکت بھرا بارو ہول چڑھا کے رکھنے والی مسز گردیزی خوشی و بے یقین سے نہال ہوتی بے ساختہ اٹھ کے اس نے نزدیک جاتی اس کا چہرہ تھام گئی۔ جی یہ سچ ہے، اسے سر جھکائے پھر سے اپنی بات دہرائی تو ایک دم سے سٹنگ ایریا یاہو کی آواز سے ایک ساتھ گونج اٹھا، کیونکہ وہاں موجود سبھی افراد بشمول مسز گردیزی نے ایک ساتھ خوشی اور گرم جوشی سے نعرہ لگایا تھا۔ اٹس اے پلیزنٹ سرپرائز مائی ڈارلنگ، تھینک یو سو مچ۔ اسے ساتھ لگایا والہانہ انداز میں اسے پیار کرتی مڑی تو وہاں ابھی پہنچے سامنے کھڑے لاڈلے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ یاور، ڈو یو نو آئی ایم بیکمنگ اے گرینی؟ وہ اس کے تاثرات کو نوٹس کے بغیر خوشی سے چہکتی اس کے گلے جا لگی، جس کی نظریں اپنے دیوروں نندوں ساسوں کے بیچ ان کے الطافات کو وصولتے اپنی بیوی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کی کاٹدار نگاہوں کی لپک تھی یا کچھ اور؟ چچی کے بات کا جواب دیتی گردن گھماتی جیسے ٹھٹک سی گئی تھی۔ آئی ایم سو ہیپی میری جان، اٹس اے گریٹ بلیسنگ فار می۔ اس کے ماتھے کو چومتی وہ ممتا سے چور لہجے میں بولتی اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ کنگریچولیشنز مام، اینڈ آف کورس اٹس اے پلیزنگ سرپرائز۔ اس کے گرد ہاتھ پھیلاتا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا انہیں ساتھ لیے اس گینگ کی طرف بڑھا تو لاشعوری طور پر وہ کانشیس سی ہو گئی۔ کنگریچولیشنز بابا اینڈ ماما ٹو بیبی۔ اسے بھی وہیں آتا دیکھ کر ینگ پارٹی نے ایک ساتھ آواز لگائی تو اس کا چہرہ ایک تاریخ سا سایہ لہرایا۔ اگلے ہی پل وہ لب زور سے بھینچتا ان کے نزدیک ہوتا ان کے بیچ گھس کے بیٹھی، اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا تو جیسے ہاؤ سی مچ گئی۔ اتنی اچھی نیوز میرے لیے پہلے ہمیں خود سیلیبریٹ کرنے دیں۔
وہ کا جواب پرسکون سے انداز میں دیتا، بنا ان کی کسی بات کی پکار پر ہاتھ دھر لے اسے لیے تیسری سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ یہاں پر پلیز دھیان سے، مسز گردیزی یہ کب سے آتی متفکر فرمائش پر اس کا دل و دماغ مزید کڑوا ہو گیا، جبکہ اس کے ہاتھ پر گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ جبکہ اس کی سخت گرفت سے تکلیف میں مبتلا ہوتی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بنا کچھ کہے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، کیونکہ یہ سب غیر متوقع نہیں تھا۔